آج کے حوالے سے جو ملک کی صورتحال ہے، خاص طور پر معاشی صورتحال، اس حوالے سے ہم نے آپ کو آج زحمت دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا وہ انتہائی اندوناک اور دلخراش واقعہ ہے۔ پوری قوم کا شرم سے سر جھک گیا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ جب ماضی میں ہمارے دور میں ایسے واقعات ہوئے تو اس کو سیاسی رنگ دیا گیا پی ٹی آئی کے حوالے سے، لیکن ہم نے نہ صرف اس واقعہ کے اوپر بلکہ ماضی قریب میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے کبھی ہم نے اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور امید کی جانی چاہیے کہ جو بھی اس میں افراد ملوث پائے گئے وہ قانون کے مطابق ان کو قرار کی سزا دی جائے گی۔ جارج ہیگل ایک جرمن فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا کہ the lesson of the history is that you don't learn any lesson from history۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت کا یہی حال ہے جو ہیگل نے کہا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ قومیں جو فاش غلطیاں کرتی ہیں، بلنڈرز کرتی ہیں، تو وہ اپنی آزادی وہ گوا بیٹھتی ہیں اور معاشی طور پر جب وہ تباہ ہوتی ہیں تو ان کو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ ماضی بعید اور قریب کی میں دو مثالیں دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سلطنت عثمانیہ جب وہاں پر معاشی تباہی ہوئی اور ان کا پولیٹیکل نظام وہ خراب ہوا تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور جن کا راج مشرق وسطیٰ میں تھا، یورپ میں تھا، وہ ہر چیز گوا بیٹھے۔ اور قریب میں آپ دیکھیں کہ سوویت یونین ایک امریکہ کے بعد دوسری مائٹی ملٹری پاور تھی، اور وہ ایٹمی طاقت بھی تھی اور ہے، اور ان کی ملٹری مشین امریکہ کے بعد سیکنڈ ٹو نن تھی۔ لیکن وہ بھی وہاں پر جو معاشی بوجھ آیا، معاشی تباہی آئی، تو ان کی دفاعی قوت نہیں بچا سکی سوویت یونین کو، اور یو ایس ایس آر تحلیل ہو گیا اور آج رشیا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جو معاشی صورتحال ہے وہ بدقسمتی سے انتہائی خراب ہے، اور اس وقت عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے۔ اور یہ معاشی تباہی اگر ہم نے جو اس وقت بڑی تیزی سے جاری ہے اس کو ہم نے کنٹرول نہ کیا تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پاکستان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کا وہ شعر بڑا موزوں ہے اس موقع کے لیے کہ فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ تو یہ جو اس وقت جو اس حکومت پی ٹی آئی حکومت کی 3.5 سال میں جو انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں اکانومی کے حوالے سے اور جو تباہی کی ہے، چاہے وہ قرضوں کی مد میں ہو، چاہے وہ انفلیشن ہو۔ دیکھیے آج 3 چیزیں آج پاکستان کی
معیشت کو کھوکھلا کر رہی ہیں. انفلیشن، مہنگائی، افراط زر اور بے روزگاری. کووڈ کے زمانے سے پہلے آپ آ جائیں تو اس وقت ان کی کارکردگی کیا تھی. کووڈ آیا مارچ 2020 میں، تو مارچ 20 سے پہلے آپ کارکردگی دیکھ لیں تو وہ آپ کے سامنے ہے. اور کووڈ آج صرف پاکستان میں تو نہیں آیا، پوری دنیا میں کووڈ نے تباہی مچائی ہے. اور پوری دنیا میں مہنگائی، یقیناً مہنگائی آئی ہے، لیکن آج مہنگائی کے حوالے سے پاکستان دنیا کی فہرست میں تیسرے نمبر پہ ہے. یعنی تیسرا ملک ہے جہاں پر ہائیسٹ لیول آف انفلیشن ہے، فوڈ انفلیشن. آپ جنوبی ایشیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، ہم سب سے آگے ہیں مہنگائی میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو ہماری جو معاشی ترقی ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خداداد ملک پاکستان آج اس وقت انتہائی مشکلات میں گھرا ہوا ہے. اور ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے سنگین ترین بحران میں آج ہم مبتلا ہیں. اور اگر ہم نے اس کو وار فوٹنگ کے اوپر ہم نے کام نہ کیا تو پھر خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، پھر ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. میں نے بطور پی ایم ایل این کے صدر کے، بطور لیڈر دی اپوزیشن، میں نے پارلیمان میں نے پوری طرح ان خطرات کا ذکر کیا، پوری اپوزیشن نے ذکر کیا اور حکومت کو بتایا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور خدارا آپ غریب آدمی کے لیے اس کے اوپر توجہ دیں. جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں وہ تو زندہ رہیں گے انشاءاللہ، ان کی آپ فکر نہ کریں. آپ عام آدمی جو کروڑوں میں بستے ہیں ان کی روٹی دال اور دوائی کا انتظام کریں، مگر ان کے اوپر جو تک نہ دیں گی. ہم نے متحدہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی اس کی بھرپور ہم نے آواز اٹھائی، اور جو قومی مفادات ہیں اس کے لیے ہم نے اجتماعی کاوشوں کے ذریعے حکومت کو پوری طرح متنبع کیا. لیکن میں نے اس طرح کہا کہ وہ یہ تلخ باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں، اور جب یہ باتیں کی جائیں تو پھر جو ان کا منتر ہے وہ آپ کے سامنے، وہ زبان پر الفاظ نہیں آتے کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں اور لغو الزامات اور پھر گالی گلوچ تک معاملہ شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی. جون میں جب میاں نواز شریف کی حکومت کی مدت ختم ہوئی، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو قرضے تھے پاکستان کے، جو ڈیٹس اینڈ لائبلٹیز، ادائیگیاں اور قرضے، وہ تھے 30,000 ارب روپے. اور مہنگائی، انفلیشن، وہ 3 اور 4% کے درمیان تھی. انفلیشن، یہ فیکٹس ہیں، انڈینائبل، انڈیلیبل مارکس ہیں الحمدللہ نواز شریف کی حکومت کے. اور اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ آج آئی ایم ایف کی جو نئی جو شرائط آئی ہیں، آپ یقین کریں کہ اس نے پوری قوم کو گلے سے جکڑ لیا ہے. قوم کے جو ہاتھ اور پاؤں کو زنجیر سے باندھ دیا ہے. اور آئی ایم ایف کے حوالے سے مجھے بڑے ہیوی ہارٹ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس نے آئی ایم ایف سے جو آخری پروگرام کیا تھا وہ 1991 میں کیا تھا، جو بیل آؤٹ پیکج کیا تھا ہندوستان نے. اور ہم نے 80 کی دہائی سے لے کے آج تک نہ جانے کتنے ہم نے یہ بیل آؤٹ پیکجز کیے ہیں. اور اس ہمسایہ ملک نے اس کے بعد 30 سال گزر گئے آئی ایم ایف کہ وہ قریب نہیں پھٹکا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قوت ارادہ ہو اور ول پاور ہو تو پھر الحمدللہ مشکل ترین مرحلوں کو بھی ہم عبور کر سکتے ہیں. قومی اجتماعی صلاحیت اور اس کی قوم کی توانائیوں کو بروئے کار لا کر
لیکن اور میں یہاں پر کوئی لیکچر دینے نہیں آیا، یقیناً اس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب نے حصہ ڈالا ہے اس پوری خرابی میں، اس 74 سالہ پاکستان کی تاریخ میں. لیکن اف یو کم ٹو میک اے کمپیریزن تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کا مقابلہ اس فسطائی حکومت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. یعنی 5.8% آپ کی جی ڈی پی تھی جب آپ نے حکومت چھوڑی، جو آج سسکیاں لے رہی ہے. اور پتہ نہیں آئی ڈونٹ گو انٹو دیٹ کہ یہ فج فگر نہیں مان لیتے ہیں کہ 3.5% پہ یہ بات کرتے ہیں. کہاں 5.8% اور کہاں 3.5%. آپ کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ 2.5% ہے. تو باقی بچا کیا آپ کے پاس کہ آپ قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں، اور کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ نواز شریف کے دور میں جو منصوبے لگے اس کے بارے میں میں بات ابھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے تکلیف دہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اٹ پرکس یور ہارٹ، گوز تھرو یور ہارٹ، کہ عمران خان نے اس زمانے میں کنٹینر پر چڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا کہ یہ قرضے انہوں نے لے لیے، انہوں نے تباہ کر دیا ملک، یہ IMF گئے. میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ بات ان 3.5 سالوں میں بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم، اور ان کیمروں کے ذریعے میں قوم کا وقت ضائع کرنا چاہتا. لیکن جو امپورٹنٹ، جو کرٹیکل پوائنٹس، میں اس کے اوپر آپ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ عمران خان نے کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ 2018 میں جو پاکستان کی جو ڈیٹ اینڈ لائبلٹی تھی 30,000 ارب روپے، واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں اس میں 10,000 ارب روپے کی کمی کروں گا، کوٹ اینڈ کوٹ. اور آج صرف 39 مہینوں میں یہ 2018 میں جو 30,000 جو ارب جو قرضے تھے، یہ 71 سالہ تاریخ کا یہ مجموعی یہ فگر ہے، کلیکٹو فگر ہے قرضوں کی 2018 میں. اور آج صرف 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لیے ہیں. 20,000 ارب روپے کے قرضے 39 مہینوں میں لیے ہیں. اور یہ بنتا ہے اس 71 سال کی جو فگر ہے 30,000 ارب روپے کی، یہ تقریباً 70% بنتا ہے 39 مہینوں میں. ہم نے تو جناب قرضے لیے تو ہم نے ہمارے جو ورثے میں ہمیں قرضے ملے، ہم نے اس سے قرضوں کی ادائیگی بھی کی، ریکارڈ گواہ ہے. اور پھر ہم نے جو قرضے لیے وہ نہ صرف قرضوں کی ادائیگی کی بلکہ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم نے بے پناہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں مسلم لیگ نے پاکستان کی قوم کی خدمت کی. کیا ہو گیا؟ پاکستان کی قوم کی خدمت کی. مثال کے طور پر ان 5 سالوں میں 2013 سے لے کے 18 تک ہم نے 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کے منصوبے لگائے، جس میں سی پیک کے علاوہ پاکستان کی اپنی جیب سے اربوں ڈالر خرچ کر کے گیس کی بنیاد پر 5,000 میگا واٹ کے جدید ترین منصوبے، موسٹ ایفیشنٹ اینڈ موسٹ کمپیٹیٹو ان ٹرمز آف پرائسز، وہ لگائے. یعنی دنیا کی تاریخ میں سب سے کم مدت میں اور سب سے سستے ہم نے وہ منصوبے لگائے. ہم نے جناب ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہم نے گوادر میں، یہ بیٹھے ہیں سی پیک کے چیمپئن، ہم نے ہزاروں میل جو اپنا جو انفراسٹرکچر بچھایا اور روڈ ٹرانسپورٹ لے کے آئے، جس کو عمران خان کہتے تھے کہ مجھے KPK میں یہ دیں گے بھی فیڈرل گورنمنٹ تو میں نہیں لگاؤں گا، میں یونیورسٹی اور میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ بناؤں گا. اور یہ الحمدللہ آج جو سماگ جو لاہور میں ہے، وہ اگر یہ آپ کے یہ پولوشن فری اگر آپ کے یہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہوتا تو پھر کیا بنتا، پھر کیا بات بنتی. اورنج لائن دیکھیں پولوشن فری ہے، اور یہ پبلک ٹرانسپورٹ جس سے کہ 2 سیٹر گاڑیاں اور 6 سیٹر گاڑیاں جس طرح دھواں چھوڑتی ہیں، اس کو آپ دیکھیں. تو میں کوئی خود نمائی میں ساری باتیں نہیں کر رہا،
اور پھر وہ اگر بلین ٹری لگا ہوتا تو پھر اسموگ شاید نہ ہوتی آج. وہ سب فراڈ کی نظر وہ باتیں ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے کیا کیا, 39 مہینوں میں 20,000 ارب روپے کے اضافی قرضے لے کر پاکستان کی 71 سالہ تاریخ کا 70% انہوں نے قرضہ لے لیا. ان 3.25 سالوں میں انہوں نے تو ایک اینٹ نہیں لگائی. مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں انہوں نے کیا کیا. اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرضوں کی ادائیگی کی ہے. اسٹیٹ بینک کے جو فگرز ہیں وہ تو اس کی نفی کرتے ہیں. ایٹ بیسٹ دے ہیو رولڈ اوور آئی تھنک دیز لونز. کو جو نیٹ جو ہوتی ہے پیمنٹ وہ تو نہیں کی انہوں نے. تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے. اور یہ بڑے انتہائی یہ افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا گیا. میں یہاں پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے ہندوستان کی مثال دی, اس طرح بنگلہ دیش جس کو ماضی میں جانا بیکار ہے, بہت افسوس ہوگا, دل دکھتا ہے, لیکن بنگلہ دیش بہرحال مارز وجود میں آ گیا. آج بنگلہ دیش کی جو جی ڈی پی ہے وہ 320 بلین ڈالر ہے, اور ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ 270 یا 272 ارب کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے. اور ان کی جو پاپولیشن وہ 17 کروڑ, ہماری پاپولیشن جو ہے وہ اس کو 23 کروڑ کے ارد گرد گھوم رہی ہے. بتائیے کہ کس طرح اپنا بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا, قائد کا پاکستان دو لخت ہوا, اور آج ہم کہاں اور بنگلہ دیش کہاں. اور پھر یہ حکومت انہوں نے لون کمیشن بنایا تھا رات کے 12 بجے, ایز اف کہ خدا نہ خواستہ کوئی پتہ نہیں کوئی جنگ کا سما بن گیا ہے. رات کے 12 بجے میں لون کمیشن بنا رہا ہوں جس میں فیڈرل ایجنسیز بھی اس میں شامل کی گئیں. آئی ایس آئی کو شامل کیا گیا, آئی بی کو شامل کیا گیا, ایف آئی اے, اور مگر آج تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ الحمدللہ وہ ہمارے ادوار میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک ڈھیلے کی ان لونز میں کہیں فجنگ یا وہاں پر کرپشن کو نہیں ملی. اگر ملتی تو رات کے 12 بجے پھر قوم کو دوبارہ اٹھا کے بتاتے. وہ اپنا بالکل وہ بستے بند پڑے ہیں, اس لیے کہ وہ بڑے شفاف طریقے سے پوری جو انسانی جو کوشش ہے اس حد تک نواز شریف کی گورنمنٹ نے دن رات کام کیا, اور قوم کے لیے بہت شاندار میں سمجھتا ہوں کہ کام کیا, جو کہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد کرے گی. اب آپ دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ, یہ کہتے تھے کہ جناب ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. انہوں نے ڈالر کو جو جون 2018 میں 122 روپے میں تھا, 122 روپے میں تھا, آج وہ 178 کے قریب پہنچ گیا ہے. یعنی 55 روپے ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا 2018 اور آج کے مقابلے میں, اور منیمل اپنا ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہوگا. یعنی 55 روپے آپ 35% ڈالر کو ڈی ویلیو کر دیں, اور اس کے بعد آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ یعنی نہ ہونے کے برابر ہے, اور آپ کی جو امپورٹ جو ہیں اس میں ایک سیلاب آ چکا ہے. ایک سیلاب آ چکا ہے امپورٹس میں. یہ جو ابھی جولائی اور نومبر کی جو فگرز ہیں اس میں جو گیپ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ شاید تقریباً 50 بلین ڈالر کا ہے 6 مہینوں کا, 23 بلین ڈالر کا, سوری. اور یہ شاید اگر سال گزر جائے گا تو یہ 50 بلین ڈالر پہ پہنچ جائے گا. تو 50 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے وہ فارن ایکسچینج لے کے آئیں گے آپ اس کو فائنینس کرنے کے لیے. اور پھر جو آپ کی اس کے نتیجے میں جو امپورٹڈ انفلیشن ہے, جو بچوں کے لیے ملک پاؤڈر اور جو انسانی جانیں بچانے کے لیے لائف سیونگ ڈرگس, ادویات اور دوسری جو اہم چیزیں ہیں وہ امپورٹ ہونی ہیں, تو وہ اتنی مہنگی اگر امپورٹ ہوں گی تو غریب آدمی تو مارا جائے گا. امیر آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے, چاہے اس کو ٹیکہ 1000 روپے کا ملے یا لاکھ روپے کا. غریب آدمی جس کا صرف پورے مہینے کا یہ تنخواہ جو ہے 18-20 ہزار روپے ہے, بیٹی اور ماں کا وہ علاج کرا سکتا ہے. تو یہ وہ ہیومنگس چیلنجز جو ہیں وہ آج یہ قوم برداشت کر رہی ہے, اور نہ جانے کس طرح
یہ اپنا ملک جو ہے چل رہا ہے، اگر یہی حالت رہی تو خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ تباہی ہمارا مقدر ہے پھر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ہمیں فی الفور کنٹرول کرنے کے لیے اجتماعی اذہان کو جمع کرنا ہوگا. آپ ان کے جاری اخراجات دیکھ لیں، جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں، جو پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، اس کے جو اخراجات بڑھ گئے ہیں، مگر آئی ایم ایف کی جو ان کا حکم ہے اس کے تحت جو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے اس میں 200 بلین کی شاید کٹوتی آ رہی ہے، 200 بلین کی. یہ آئی ایم ایف کا یہ حکم ہے کہ جناب آپ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کریں. اور ڈیولپمنٹ بجٹ کیا ہوتا ہے؟ جس سے کہ عوام کو نوکریاں ملتی ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. وہ بجٹ آپ کم کر رہے ہیں اور جو آپ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اوپر جا رہا ہے. بالکل یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. یہ حکومت جو تبدیلی آئے گی اور شفاف چلی اور تیز چلی، نہ جانے کیا کیا انہوں نے نعرے لگائے تھے اور کیا کیا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری یہ اس کی نفی ہے بالکل. اور آپ دیکھ لیں کہ آج میں نے بتا چکا کہ مہنگائی کے حوالے سے ہمارے دور میں الحمدللہ دیکھیے، آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ویری فرینکلی کہ قرضے ہم نے بھی لیے، کوئی شک نہیں، اور سب قرضے لیتے ہیں، لیکن قرضوں کا ایک پروڈکٹیو استعمال وہ ہے اس کی کسوٹی. میں نے جو تفصیل آپ کو بتائی، آج کسان کا کیا حال ہو چکا. آپ دیکھیں کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، شوگر ایکسپورٹ کرتا تھا، ایک زمانے میں کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتا تھا. آج گندم اور شوگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں. وی ہیو بیکم امپورٹ بیسڈ کنٹری. اور وہ جناس جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھی، آج ہم ان کو امپورٹ کر اس کے اوپر اربوں ڈالر جو زر مبادلہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں. اور وہ جو سکینڈل جو ہیں وہ تو چھوڑ دیں، وہ اس کے اوپر بات بہت ہو چکی اور ہم کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا، میں آپ کے سامنے بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہنا کہ عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ آنےسٹ ہے، اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی اور ہو نہیں سکتا. ہاں آپ یہ کہیں گے کہ سب سے تاریخ کی بدترین انکمپٹنٹ حکومت ہے، لیڈ بیک حکومت ہے، ناتجربہ کار حکومت ہے اور کرپٹ حکومت ہے. پھر جا کے جو پوری جو تصویر جو ہے تصویر کشی ہوتی ہے. اس کے بغیر کہ جناب یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے کہ جناب آپ پہلے شوگر ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں، گندم آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں. بجلی جو ہے، بجلی کے بہترین منصوبے میں نے اس طرح کہا لگائے گئے، جو 5000 میگا واٹ جو جدید جو گیس کے منصوبے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بتائیں گے آپ کو کہ فرنس آئل امپورٹ ہوتا رہا، اربوں روپے کا فرنس آئل امپورٹ ہوتا رہا اور مہنگی بجلی پیدا کرتے رہے. اب بتائیے کہ ایک طرف آپ کے پاس موسٹ ایفیشینٹ گیس بیسڈ پاور پلانٹ ہیں، ان کو تو آپ بند رکھتے ہیں. ابھی بھی جو چوتھا پلانٹ جو ہے جو حویلی بہادر شاہ میں جو لگا ہے وہ بند پڑا ہے بالکل، 1200 میگا واٹ کا. اور آپ نے جو اسپاٹ مارکیٹ میں جب سستی ترین گیس تھی وہ آپ نے خریدی نہیں اور آپ مہنگی ترین گیس خرید رہے ہیں. اور پھر سردی آ رہی ہے، یہ چوتھا سردیوں کا موسم ہے اس حکومت کا کہ یہ ہر سردی انتہائی سرد موری سے اپنا ہینڈل کرتی ہے. عوام کا اس کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کس طرح سردی میں وہ ٹٹر رہے ہیں. ابھی تو سردی آنی ہے. اور پھر گیس انڈسٹری کے لیے نہیں ہے، گیس گھروں کے لیے نہیں ہے، تو آپ کی جو ایکسپورٹ سفر ہوں گی پھر آپ کس کے پاس جائیں گے. یہ وہ مشکلات ہیں، یہ وہ دلخراش واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. ایک ایسی حکومت، سلیکٹڈ حکومت جو دھاندلی کے نتیجے میں آئی اور ان کی بدترین گورننس نے پاکستان کی معاش نے ہر چیز کو تہو بالا کر دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہول سیل جو پرائس انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 21% ہے، 27% ہے. اب آپ بتائیے کہ پھر مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اور یہ خطرے کی گھنٹی نہیں بجے گی تو کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حوالوں سے ہمیں آج بڑا غور کرنا ہوگا. اس حکومت نے ابھی آئی ایم ایف کی شرائط پر ابھی عمل کرنا ہے. 4 روپے لیٹر انہوں نے لگانا ہے وہ پیٹرولیم لیوی، اور اس کو 30 روپے تک لے کے جانا ہے، 30 روپے تک. اور جو سیلز ٹیکس جو ہے
وہ واپس یہ ان کو وڈرا کر رہے ہیں، اس کو سوری اس کو دوبارہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو یہ سیل ٹیکس جو ہے غریب آدمی کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. اور یہ وہ کام کریں صرف آئی ایم ایف کے احکامات کے اوپر. یہ آئی ایم ایف کو پاکستان کو خدا نخواستہ محکوم غلام بنا رہے ہیں. آئی ایم ایف سے تو جان چھڑانی چاہیے. آپ اپنا اسٹرکچر کریں، آپ اپنا سسٹم کو، فائنینشیل سسٹم کو، اور اس سے نکلیں. میں نے ایک جو مثال دی تھی وہ اتنی اچھی مثال نہیں، مگر وہ ہے کہ 30 سال ہو گئے ان کو پھر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑا. تو میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان شدید مشکلات کا شکار ہے. اور اگر ہم نے فی الفور اگر ہم نے کوئی اس کے اوپر اجتماعی طور پر ہم نے پاکستان کے مفاد کو، پاکستان کے جو سیکیورٹی انٹرسٹ کو، دیکھیے اگر یہی حالت رہی خدا نخواستہ تو پھر تو آپ کو ماس وائڈ ڈیٹ سروسنگ کے کچھ نہیں بچے گا کہ آپ خرچ کر سکیں. آپ کو تو پھر دفاع کو بھی آپ کو فائنانس کریں گے قرضے لے کر. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کے تاریخ میں، شاید ایک آدھ مرتبہ ہوا. اب اگر آپ دفاع کو بھی آپ جو کہ پاکستان دفاع کسی بھی قوم کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں. سیکیورٹی جو ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہوتی ہے. اگر اس کو بھی آپ قرضے لے کر آپ اپنا فائنانس کریں گے تو اس سے بڑی شومی قسمت نہیں ہو سکتی. میں مزید آپ کو اس بارے میں بتانا چاہوں گا. اگر کوئی سوال ہوں گے تو میرے ساتھی بھی اس میں حصہ لیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قرضوں کی میں سے جان چھڑانی ہے، ایزیئر سیڈ دین ڈن. اور اگر آپ نے ملک کے اندر آپ خوشحالی اور ترقی لانی ہے اور قوم کا وقار اور قوم کی جو اجتماعی بصیرت کو بروئے کار لا کر پاکستان کی عزت اور وقار کو دوبارہ بحال کرنا ہے اور کمیونٹی آف نیشن میں پاکستان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانا ہے، اور حضرت قائد کے فرمودات اور علامہ اقبال کے احکامات اور لاکھوں لوگوں کی قربانیوں جنہوں نے پاکستان کے لیے خون کا عطیہ دیا اور خون کے دریا انہوں نے بہائے، ان کو اگر آپ نے سکون دینا ان کی روح کو، تو پھر ہمیں ان قرضوں کی میں سے جان چھڑانی ہوگی. یہ لمبا راستہ ہے، اٹس اے بمپی روڈ، وقت لگے گا، لیکن اس کے لیے امانت، دیانت اور مسلسل محنت کرنا ہوگی. اس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے. پہلے اپنے آپ میں کمٹمنٹ لے کے آئے، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے اور پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، یہ ہزار کی زندگی، ہزار کی زمین اور ہزار کا آسمان. اقبال نے وہ بات کہی ہے 80 سال پہلے جو آج پرفیکٹلی ایپلیکیبل ہے پاکستان کی صورتحال کے اوپر، کہ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. پھر اس کی وہ جو ثواب کیا کہتے ہیں انگلش میں، وہ جو ہوتی ہے جب جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایش، خاک. اس خاک سے جو اپنا مانگے تانگے کی جو زندگی ہے، اس کو خاک سے پر خود اپنی محنت اور دیانت سے پر نئی زندگی پیدا کرے. یہ ہے میں سمجھتا ہوں آج کا ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج. یہ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے میری بات سنی، اور اگر اب کوئی سوال ہوں گے تو باری باری خبر ہوگی. آپ ناراض نہ ہو یار، ناراض نہ ہو، آپ بھائی ہیں. عاصم آج آپ ٹائی لگا کر آئے تو پہلے آپ کر لیں. عاصم جب آپ سخت سوال کرتے ہیں تو ہم کبھی ناراض ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں. ہم تو بڑی مسکراہٹ سے اس کا جواب دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اگر ناراضی ہوگی تو آئی ایم سوری، پلیز. میرا کام ہے سوال کرنا، اس لیے میں اس پہ کر رہا ہوں. ابھی آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے اور حقیقت میں کچھ معاملات اسی طرح ہی نظر آ رہے ہیں، مہنگائی جس طرح بڑھی ہوئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کی جو دیگر فورسز ہے مسلم لیگ کے علاوہ بھی
एक लाइन पर इकट्ठी होती है, खासतौर पर आपकी तरफ लोग देख रहे हैं कि अगर इतने ही हालात अबतर हो गए हैं तो इन हाउस तब्दीली और दीगर मामला से इस हुकूमत से क्यों नहीं जांच हो रही? देखिए, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दो प्लेटफॉर्म्स हैं, पीडीएम का प्लेटफॉर्म है और मुतहद्दा अपोजिशन का प्लेटफॉर्म है, और वो दोनों प्लेटफॉर्म बड़े मुतहरक हैं। और हमने आपने देखा कि जिस तरह वो अपने जॉइंट सेशन में जिस तरह बुलडोज किए उन्होंने ईवीएम और दूसरे कवानीन को, वो एक स्याह तारीख थी पाकिस्तान की पार्लियामान में। और बदकिस्मती से स्पीकर साहब हुकूमती बेंचों से पूरी तरह मिले हुए थे और बिल्कुल उनकी मुट्ठी में थे। मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है, लेकिन हमने पूरी तरह अपनी आवाज़ उठाई और मुतहद्दा अपोजिशन तमाम आइनी और सियासी और कानूनी जो हमारे पास जो हथियार हैं हम उसको बुरुकार लाएंगे और इंशाअल्लाह हम कौम को मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। क्या डलवाते हैं? अरसलान साहब, आपने देखा कि जॉइंट सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हाजिरी थी तमाम पार्टीज, मुतहद्दा अपोजिशन के पार्टीज के मेंबर्स की। हमारी 100% थी मुस्लिम लीग नून की अल्हम्दुलिल्लाह। बाकियों को भी सिर्फ चंद लोग इमारत जिन लाहौर के जिन साहब की बात कर रहे हैं उनका ऑपरेशन हुआ था, वो आईसीयू में थे। तो मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूं कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं। ये इस दफ़ा मुतहद्दा अपोजिशन ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर यकजहां होकर उन्होंने मुकाबला किया। और मैं सब पार्टीज को, उनके लीडर्स को तहसीन पेश करता हूं। जब पेट्रोल डलवाते हैं तो सबका तेल हो जाता है बिल्कुल। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर अब पाकिस्तान और पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते, मैंने सारी बातें गिनवा दी हैं, कोई मैं नारेबाजी नहीं कर रहा, मैं हकायक और बहुत सख्त और हार्ड एंड हार्श फैक्ट्स की बना पर मैंने बात की थी। तो ये लॉन्ग मार्च बिल्कुल पीडीएम बड़ा एक्टिवली इसको डिस्कस कर रहा है। 6 तारीख को हमारी मीटिंग है और 6 तारीख को इसमें इंशाअल्लाह अपना गुफ्तगू होगी और ठोस फैसले होंगे इंशाअल्लाह। मैं इस्लामाबाद में था, रावलपिंडी में नहीं था। ये आपको गलतफहमी हुई है या किसी दुश्मन ने उड़ाई है। बिल्कुल, अगर रावलपिंडी जाना शहर है हमारा, जाना होगा तो अरल जाएंगे इंशाअल्लाह, फिक्र न करें। जी बिल्कुल, देखें अपना एक से ज़्यादा आईनी और कानूनी टूल्स अवेलेबल हैं। सियासी हम लोग हैं, सियासी तौर पर सोचते हैं और सियासी तौर पर हम हिकमत अमली बनाते हैं। हमने हमारे पास ऑप्शन है इन हाउस चेंज की, बिल्कुल ऑप्शन है। और इसके लिए मुशावरत होगी तमाम मुतहद्दा अपोजिशन की पार्टी से और जब भी मुनासिब वक्त आएगा आपको हम बताएंगे। और भी हमारे पास जिस तरह महंगाई के खिलाफ हम यकीनन हम कमर बस्ता हैं और हम इन महंगाई मार्च निकालेंगे इंशाअल्लाह और हुकूमत को हम यकीनन नाक से चने चबवाएंगे। देखें, ईवीएम के मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ईवल विशेस मशीन है। कुछ लोगों ने इसको कुछ और नाम भी दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम कानूनी मामला था। आप देखें कि नवाज शरीफ की सरबराही में
یہ ریکارڈ کی بات ہے. الیکٹورل ریفارمز ہوتے ہیں 2017 میں، 16 سے اس کی شروعات ہوئی 17 میں، اور یہ پی ٹی آئی کنٹینر پہ بھی چڑھی ہوئی تھی اور ان جو الیکٹورل ریفارمز کی مشاورت میں بھی شامل تھی. 117 اجلاس ہوئے ہاؤس کمیٹی کے، پارلیمانی کمیٹی کے 117، اور وداؤٹ اینی ایک بھی اس میں ڈسنشن نہیں تھی، اور متفقہ طور پر وہ ہم نے قانون پاس کیا. کیوں؟ کہ وہ آج ہم حکومت میں، کل کوئی اور ہوگا، اور یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے، پاکستان کا فیوچر اس سے منسلک ہے. جس طرح جو فیٹک جو ہے، ہم نے وہ بل پاس کی، اپوزیشن نے اس میں حصہ لیا، اس لیے کہ پاکستان کا جو نام جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے. ابھی تک ہم نے وہ فیٹک بل پاس کیے، سب کچھ کیا ہم نے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں گرے لسٹ پہ رکھا جا رہا ہے. وہ ہم جانتے ہیں کیوں رکھا جا رہا ہے، کہ ایک عالمی ایک پلان ہے، اس کے تحت پاکستان کو اب انڈر پریشر رکھیں اور اس کو پاکستان کو دبا کے رکھیں. لیکن میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ملکی وسیع تر مفاد میں ہم نے، جبکہ عمران نیازی کو ایک ہی چیز آتی ہے کہ میں نے اپوزیشن کو کس طرح دیوار سے لگانا ہے، بلکہ چننا ہے دیوار سے، اور اس کے باوجود بھی ہم نے فیٹف کے اوپر ہم نے دل پر پتھر رکھ کر فار دا گریٹر نیشنل انٹرسٹ وی کوآپریٹڈ، اور ہم نے ووٹ ڈالا اس کے لیے. اسی طریقے سے ان کو چاہیے تھا ای وی ایم کے اوپر بتاتے، ہاؤس کو اعتماد میں لیتے، اس کی باقاعدہ وہاں پر اس کو جتنی بھی اس کی کوالٹیز تھی اس کی پریزنٹیشن دیتے، مشاورت کرتے، چاہے اس کے لیے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کیا 4 مہینے لگ جاتے، 6 مہینے لگ جاتے. کوئی ہیون واز ناٹ فالنگ، لیکن انہوں نے راتوں رات اس کو بلڈوز کی، اس لیے کہ ان کی اس میں جو ان کی بدنیتی سامنے ہے کہ ہم نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے. جس طرح 2018 میں ایک جو آر ٹی ایس بند ہو گئی تھی، اس طرح ای وی ایم بھی بند ہو سکتی ہے، اور اس میں بے شمار اپنا ممالک نے اس کا جو استعمال بند کر دیا. جرمنی جو کہ ٹیکنالوجی میں پاکستان سے کوسوں میل آگے ہے، جرمن جو ہائیسٹ کورٹ ہے اس نے کہا کہ ای وی ایم جو ہے یہ اس کو بند کر دیں. آپ آپریٹر تو ہزاروں چاہیے ہوں گے ٹریننگ کے لیے. جی یا یہ بھی اسی دھاندلی کا حصہ ہے پی ٹی آئی کا. پرویز بشیر صاحب اوورسیز پاکستانی ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے ایمبیسڈرز ہیں. یقین کریں جتنی وہ پاکستان کے لیے نیک نامی کے لیے کام کرتے ہیں، وی آل سلوٹ دیم. ان کا حق ہے اپنا ووٹ کا، ان کو ملنا چاہیے، کیوں نہیں. لیکن ہمیں اس کے طریقہ کار سے اختلاف ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جہاں جو ہے کوئی ٹریول کر رہا ہے، کوئی اپنے رہتا ہے لندن میں ہے، وہ امریکہ میں ہوگا وہاں ووٹ ڈال سکتا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی کی وہاں پر جو تعداد ہے اس حوالے سے فارمولا بنا لیں، ان کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں وہ ان کو ایلوکیٹ کر دیں. وہ 6 ہیں 7 ہیں 8 ہیں، اور وہ خوش ہوں گے کہ وہاں کے لوگ خود پارلیمان کے ممبرز بنیں گے، نیشنل اسمبلی کے ممبر بنیں گے، پروونشل اسمبلیز کے سینٹ کے ممبرز بنیں گے. اس سے زیادہ ان کو کیا خوشی ہوگی. لیکن یہ عمران خان حکومت کی بدنیتی ہے. یہ ہے ان کا جو اپنا اس کے پیچھے ایک گھناؤنا پروگرام کہ ہم نے اوورسیز پاکستانی کے ووٹوں کو دھاندلی کے ذریعے اپنے بکسوں میں ڈلوانا. یہ قوم اس دفعہ نہیں ہونے دے گی. جیسے فورن فنڈنگ میں کیا اس نے، جس طرح فورن فنڈنگ میں انہوں نے کیا. اب آج اس پروگرام کے حوالے سے، پریس کانفرنس کے حوالے سے، میں الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو جناب کیا نام ان کا، راجہ سکندر سلطان، میں آپ کو گزارش کروں گا کہ خدارا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کریں، قوم کو بتائیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جو دن رات سب کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، بتائیں کہ ان میں سے کس نے ڈکیتی کی اور چوری کی، اور کون ہندوستان اور دوسرے ممالک سے وہ فنڈنگ لے کے آیا. یہ قوم کو بتائیں. راجہ سکندر صاحب پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر آپ اس میں ڈیلے کریں تو پھر میں مجبور ہوں گا میں آپ کو ایک اور خط لکھوں.
सारे विरोध किए This is a fact. उसने पास करवा लिए गए, तो अब जो मिनी बजट आएगा तो आप बतौर अपोजिशन लीडर कितने कॉन्फिडेंट हैं कि अब ये आपसे विरोध नहीं होगा? शौकत तरीन साहब ने कह दिया, देखें मैंने कहा था अपने बजट के मौके के ऊपर, आपको सिर्फ याद रहने के लिए, इसके बाद कई मिनी बजट्स आएंगे जो कि इन 6 माह में आ चुके हैं। कई मिनी बजट, तेल की कीमतें बढ़ी, गैस की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, टैक्सेस लगाए और ये कहते थे कि ये इसके बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा और कहा कि ये टैक्स फ्री बजट है। अब जो मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, उन्होंने खुद फरमाया कि मैं मिनी बजट लेके आ रहा हूं। तो इसके बाद कोई बात बाकी रहेगी कि ये तारीख की वो हुकूमत है जो धरोहर में सबसे आगे है, इसकी कोई सानी नहीं, इनका यू टर्न में कोई सानी नहीं है। और अगर मुल्क की कोई बेहतरी होती तो हम बता देते। मुल्क का इन्होंने कबाड़ा कर दिया है, मईशत का जनाजा निकाल दिया है और दिन रात झूठ बोलते हैं। मेरी कल स्टेटमेंट आ गई थी, कल मंजूर साहब आ गई थी। देखिए गुजारिश है मैं देखिए, हमने, हमारी तारीख गवाह है, मियां नवाज शरीफ की फिलॉसफी है कि हमने ऐसे इश्यूज को, खान साहब, कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसको सियासी रंग नहीं दिया। आपको इस बात का अच्छी तरह इल्म है और उसके बदले में हमने बहुत नुकसान उठाया है, आप जानते हैं। उसकी तफसील में जाने का ये वक्त नहीं है, बट यू नो इट वेरी वेल कि हमने उसका बहुत नुकसान उठाया। लेकिन पिछले 3.5 सालों में इस तरह के एक से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं। जब पीटीआई की हुकूमत बनी 2018 में, तो चंद महीनों में आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में धरना हुआ था। मियां नवाज शरीफ ने कहा और हमारी कि वी विल नॉट पोलिटिसाइज दिस थिंग, क्योंकि आप देखें कि अब यानी दांतों से ये गुंजल को खोले जा रहे हैं। ये कौम, इसका खमियाजा कौम भुगत रही है और हमारी नस्लें भुगतेंगी खुदा न खास्ता। तो मैं समझता हूं कि आप बड़े ही समझदार एंकर हैं और बड़े जी शऊर हैं। हमें इसको बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। ये मामला बड़ा सीरियस इशू है और इसके लिए सीरियस स्टेप्स उठाने होंगे, वगरना कौम को आगे ही नाकाबिल तलाफी नुकसान आप उठा चुकी है और इसका नुकसान जो है वो उसकी कीमत फिर इट विल बी अनइमेजिनेबल। इनको गोली लगी, अल्लाह ने इनको बचाया। और आपको याद है कि 2009-10 की बात है, रायबंद में जब मियां नवाज शरीफ जा रहे थे तो वो ब्रिज के ऊपर वो बम फटा, रब ने उनकी जिंदगी बचाई। हजारों लोगों ने शहादतें दी हैं अपना केपीके में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में। मेरे जो खानजादा शहीद जो मिनिस्टर थे होम के, वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया। हजारों अपने पुलिस के लोगों ने, सिपाहियों ने, फौज के अफसरान ने, सिपाहियों ने, जवानों ने, माओं ने, बेटों ने, बेटियों ने। हम कहां तक ये लाशें उठाते रहेंगे? आई थिंक वी हैव टू गिव इट अ फाइनल शट अप कॉल वेरी इफेक्टिवली। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप यकीन कर लें कि दिस विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर दिस नेशन विल बी कमिटेड। अच्छा इशराक साहब, हम सब महंगाई से बहुत मुतासिर हो रहे हैं और आपने अच्छी वजह दी है कि मिलकर इस तारीख को कंट्रोल करना है, लेकिन उन कुव्वतों को कैसे समझाएंगे जो हुकूमत की कुछ पे खड़ी है कि अगर यही सूरत हाल रही तो आगे चलकर हमारा दिफा कौन करेगा? देखें, बात लंबी हो जाएगी। खाद की आधी कीमतें किसने की? नवाज शरीफ ने, अरबों रुपए खर्च करके। ट्यूबवेल, जरी ट्यूबवेल, उसके ऊपर आधी कीमत पे बिजली किसने मुहैया की? नवाज शरीफ के दौर में, अरबों रुपए की सब्सिडी के ऊपर। आप सब जानते हैं, मैं इसमें, और ये जो फर्टिलाइजर खाद, अरब रुपया खर्च हुआ इसके ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी हमने तो इस तरह नहीं देखा कि 20,000 अरब ले ली हो और कौम की ना एक ईंट लगी हो, ना ज़राअत को कोई फायदा पहुंचा हो। पिछले साल पाकिस्तान की तारीख में वर्स्ट क्रॉप थी कॉटन की,
5.9 मिलियन, कहाँ 12 मिलियन पाकिस्तान आप कॉटन क्रॉप ग्रो करता रहा, कहाँ 5.9 मिलियन। इस साल ये कहते हैं कि जनाब बहुत बेहतर, लेकिन फिर भी जो हमारा आखिरी साल था उससे भी शायद कम प्रोडक्शन है कॉटन की। तो मैं समझता हूं कि मैं कौन सा शोबा गिनवाऊं। देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, खौफ तरदीद, अगर नवाज शरीफ का दौर होता तो भाषा डैम की तकमील आज किसी न किसी जगह पहुंच चुकी होती। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन ट्रैक रिकॉर्ड। जो हमने ये मंसूबे बिजली के बनाए, मैं उनकी बुनियाद पर कर रहा हूं। इन्होंने जनाब बड़े शौक से, इमरान खान न्याजी ने धूमधाम से वस का फीता काटा था। कहां है भाषा डैम आज? 4 साल गुजरने को है। वो डैम फंड कहां गया? किधर वो डैम फंड? डैम की कोई बात क्यों नहीं करता? मैं आपको कह सकता हूं विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट होती, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होती, तो भाषा डैम बफजले तारा आज रूबा अमल होता। उसकी एक बड़ी सॉलिड पिक्चर पूरी कौम देख रही होती, जिस तरह 2013 और 18 के दरमियान कौम ने देखी कि मई 2018 के खात्मे से पहले मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका था 20-20 घंटे। मैं पीएमएलएन में एक्टिव हूं और पीडीएम में भी हूं और मुतहदा अपोजिशन में भी हूं। सर, ये बताइएगा कि आपके पास अक्सरियत हुकूमती पार्टी और उनके कानून से ज्यादा है, लेकिन क्या वजह है जब भी कोई अदम इत्तेफाक की बात आती है तो आप अपोजिशन के लोगों में से कुछ लोग बीमार हो जाते हैं या कुछ नहीं आ पाते, तो क्या आप समझते हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, क्यादत को या अवाम को धोखा दे रहे हैं, अपने मैंडेट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, क्या आप उन्हें आइंदा इलेक्शन में टिकट देंगे? आप एतमाद रखें, अदम खत्म हो गया आप बिल्कुल। जी शफीक साहब जी, देखें, इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, कल परसों खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा शुरुआत होंगी इंशाल्लाह। जी, मैंने दिल पे हाथ रख लिया है। अपने आप कैसे रैंक करेंगे ऑपोजिशन? वो तो मैं आई लीव इट टू योर जजमेंट। लेकिन उसके बाद इतना सुस्त हो गया काम, अब लगता है कि चाहे नून लीग जेरी तौर पर तैयार हो गई है कि खासा में हुकूमत गए 5 साल पूरे गए। देखें, 22 करोड़ अवाम अपना सरापा एहतजाज हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं खुले ऊपर आसमान की तरफ। माँ, बेटी, बहन, बुजुर्ग, मरीज, यतीम, बेवा बद्दुआएं दे रहे हैं। तो अगर मैंने कहा कि अगर इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया गया तो फिर हाथ मिलते रहेंगे, कुछ नहीं बचेगा। थैंक यू वेरी मच। खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।